کہ زمین پاک ہے، کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتی، مومن پاک ہے، کوئی چیز اس کو نجس نہیں بنا سکتی، اسی طرح پانی پاک ہے، کوئی چیز اس کو نجس نہیں بنا سکتی۔ یہ روایات کا سلسلہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مستدلات پہ چل رہا تھا۔ اس میں آخر میں اپنے جو روایت پڑھی کہ ایک دیہاتی شخص آیا، اس نے آ کر مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام اس کو روکنے لگے، حضور نے فرمایا اس کو مت روکو۔ جب پیشاب سے فارغ ہوا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی اس پر پانی کی چھینٹیں مارو، اس کا کیچڑ نکالو، صاف کر دو، مسئلہ ختم۔ تو یہ جو روایات ہیں اس کو اس لیے ذکر کیا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے بھائی پاک ہے، مٹی پاک ہے، مسجد پاک ہے، مسلمان پاک ہے، یہ اس صورت میں جب وہاں پر ظاہراً کوئی نجاست نہ ہو، لیکن اگر ظاہراً نجاست دکھائی دے رہی ہے تو پھر اس کے ہوتے ہوئے پاک کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جسے جہاں پر پاک نہیں قرار دیا۔ یہاں تو یہ ہے کہ بھائی ثم عبر به فحفر مكانه۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابو جعفر فكان معنى قوله، یہ جو حضور کے ارشاد کے معنی ہے کہ الارض لا تنجس اے انہا لا تبقى نجستا، پانی ناپاک، وہ زمین ناپاک نہیں رہ سکتی، کب؟ اذا زالت النجاست منها، جب اس سے نجاست ہٹائی جائے۔ لا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے انہ یرید کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ انہا غیر نجسہ، کہ زمین ناپاک نہیں ہوگی، فی حال کون النجاست فیہا، جبکہ نجاست اس میں پڑی ہو۔ فکذلک قولہ، اسی طرح حضور کا یہ ارشاد بیر بضاعہ کے بارے میں ان الماء لا ينجس لیس هو علی حال کون النجاست فیہا، یہ اس حالت کے بارے میں نہیں ہے کہ جب نجاست بیر بضاعہ کے اندر موجود ہو اور پھر آپ نے کہا ہو کہ یہ ناپاک نہیں ہے۔ انما هو علی حال عدم النجاست فیہا، یہ حدیث محمول ہے اس صورت میں جب اس میں نجاست موجود نہ ہو تو کہا یہ پانی پاک ہے۔ فہذا وجہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیر بضاعہ کہ الماء لا ينجسه شیء واللہ اعلم، یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ پچھلے سبق کا خلاصہ تھا اور جس کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند ہی سطروں میں اس کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہاں سے عبارت یہ ہے وَقَدْ رَأَيْنَاهُ بَيْنَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جمہور کے 3 دلائل بیان کرتے ہیں۔ جمہور کا موقف کیا تھا؟ جمہور کا موقف یہ تھا کہ پانی میں نجاست گرنے سے اگر پانی کے اوصاف میں تغیر پیدا ہو جائے اور وہ ماء قلیل ہے تو وہ وقوع نجاست سے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ یہی ہے کہ پانی وقوع نجاست سے ناپاک ہوگا اگر وہ قلیل ہے یا اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہو جائے تو پانی کو ناپاک کہیں گے۔ یہ ہے جمہور کا موقف۔ تو وَقَدْ رَأَيْنَاهُ بَيْنَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، یہاں سے جمہور کے 3 دلائل امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ پہلی حدیث دیکھ لیجئے، بِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الْحَافِظِ أَبِي جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ الازدی الطحاوی رحمہ اللہ تعالی متعنا اللہ بعلومہ وفیوضہ آمین۔ قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الانصاری وعلی بن شیبہ بن صلت البغدادی، یہ دونوں امام طحاوی کے شیخ ہیں۔ صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الانصاری یہ ایک شیخ ہے اور دوسرے شیخ ہے علی بن شیبہ بن صلت البغدادی رحمہ اللہ تعالی۔ اور
یہ فرماتے ہیں کہ قالا، یہ دونوں شیوخ امام طحاوی کے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یزید المقری، کہ ہمیں عبداللہ ابن یزید المقری نے بیان کیا، قال سمعت ابن عون، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابن عون، عبداللہ ابن عون البصری، عبداللہ ابن عون البصری رحمہ اللہ تعالی ثقہ ہے، ثبت ہے اور لائق فائق راوی ہے، یحدث عن محمد ابن سیرین، اور یہ عبداللہ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے، جو امام التعبیر ہے، تعبیر رؤیا کے امام جلیل القدر تابعی حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو اس کی تحنیک فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تحنیک آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، نو مولود بچہ جب اس نے اپنے ماں کا دودھ بھی نہیں پیا ہو تو اس سے پہلے کسی نیک بزرگ کے پاس اس کو لے جاتے ہیں یا اس کو بلاتے ہیں اور وہ اپنے منہ میں کھجور چبا لیتے ہیں، تو چبائے ہوئے کھجور کا کچھ حصہ اپنی شہادت کی انگلی میں لے کر بچے کے تالو میں لگا دیتے ہیں۔ یہ تبرک کے لیے ہوتا ہے تاکہ بچے کے پیٹ میں داخل ہونے والا سب سے پہلا غذا وہ کسی بزرگ اور کسی نیک ہستی کی لعاب دار ہو، اس کا جھوٹا گویا کہ اس کے منہ میں داخل ہو، اس کے پیٹ میں داخل ہو۔ چنانچہ یہ تحنیک جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ماں اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی، یہ تحنیک۔ محمد ابن سیرین امام تعبیر رؤیا ہے اور اس کی تحنیک فرمائی تھی حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جلیل القدر تابعین میں سے فرمایا کہ انہوں نے روایت کیا ہے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے، اور محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ محمد ابن سیرین حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں انہ قال، کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نہا او نہیا، نہا اگر معروف ہے تو اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر راجع ہوگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کس سے؟ ان یبول الرجل فی الماء الدائم، یا ان یبول الرجل فی الماء الراکد، دائم اور راکد ٹھہرا ہوا پانی جو غیر جاری ہو، ٹھہرا ہوا پانی جیسے پانی جوہر کا تالاب کا پانی ہو، حوض کا پانی ہو، ٹھہرا ہوا پانی کسی بڑے برتن کا پانی ہو تو وہ ماء جاری نہیں کہلاتا، اس کو ماء دائم یا ماء راکد کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر، رکے ہوئے پانی کے تالاب کے اندر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اگر جاری پانی میں آپ پیشاب کریں گے یہ بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے، پانی کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر کسی شخص نے ماء جاری کے اندر پیشاب کر دیا تو وہ پانی اپنے جریان کی وجہ سے، اپنی جاری ہونے کی وجہ سے اس میں بو نہیں ٹھہرتا، بلکہ وہ جو پیشاب کے اثرات ہیں وہ سارے پانی میں پھیل جانے کی وجہ سے اس کے اثرات پھر ظاہر نہیں ہوتے۔ لیکن کسی برتن میں ٹھہرا ہوا پانی ہو، ٹینکی ہے
حوض ہے، تالاب ہے، اس میں پانی اگر ہے، اس میں آپ پیشاب کریں گے تو چونکہ وہ تو مائع جاری نہیں ہے، رکے ہوئے پانی میں پیشاب کے اثرات زیادہ ظاہر ہوں گے، اس کے بھو میں تبدیلی آئے گی، اور بڑے حساس لوگ جب منہ میں ڈالتے ہیں تو ان کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ پانی ٹھیک نہیں ہے، پانی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ماء جاری کے مقابلے میں ماء راکد یا ماء دائم جو ہوتا ہے اس میں زیادہ تعفن اور بدبو پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس سے منع کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے منع کیا، یا نوحیہ اگر مجہول کا صیغہ ہے تو مجہول کا صیغہ ہو کر اس کا فاعل تو ابھی معلوم نہیں ہوگا، منع کیا گیا ہے، اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ پانی، ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی شخص پیشاب کرے، اگر مجہول ہے تو پھر اس کی ضمیر جو ہوگی وہ نائب فاعل ہوگی، نائب فاعل ہوگی۔ بہرحال دونوں کا مطلب بظاہر ایک ہی ہے کہ منع کیا گیا ہے یا رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ کوئی شخص پیشاب کرے فی الماء الدائم او الراکد۔ یہ روایت اس کی تخریج فرمائی ہے امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور مسند احمد میں۔ منع کیا کہ کسی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر کوئی پیشاب کرے، ثم یتوضأ منہ او یغتسل منہ، پھر اس سے وضو کرنے بیٹھ جائے۔ پہلے آپ نے پانی میں پیشاب کر دیا، پھر اپنے آستین چھڑا کر وہاں بیٹھ گئے وضو کرنے کے لیے، کوئی آئے گا ارے بیوقوف آدمی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ جہاں بیٹھ کر پیشاب کے کم وقت وہاں بیٹھ کر تم وضو کرنا شروع کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ اگر تم نے اس سے وضو کرنا تھا یا اس پہ تم نے نہانا تھا تو ارے سادہ آدمی، بدبخت آدمی، اس میں پیشاب پھر کیوں کر دیا؟ تو پھر یہ کیسے، یہ بات اور بھی معیوب ہے، یعنی ایک یہ یعنی خود پانی کے اندر پیشاب کرنا تو معیوب ہے ہی، اور پھر اس کا معیوب ہونا اور زیادہ، اس کی شناعت و قباحت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جہاں پیشاب کیا وہاں بیٹھ کر وضو کرنا شروع کر دیا۔ اب ہر کوئی ڈانٹے گا، بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ تم کس قدر احمق آدمی ہو، بیوقوف آدمی، یہ کیا کہتے تو نہیں؟ تو تو نے کہا بھائی چلے چلو، یہ بڑا پانی ہے، بہت زیادہ پانی ہے، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ کی تو فطرت ماری گئی ہے نا، آپ کی تو فطرت ماری گئی ہے، طبیعت سلیمہ سے آپ محروم ہیں، دوسرے تو ایسے نہیں ہوتے۔ آپ کو اپنے پیشاب سے نفرت نہیں ہے، کہا کیا مسئلہ ہے پیشاب کیا ہوا؟ پیشاب تو میرا ہی ہے نا۔ ارے تیرا پیشاب ہے، تم اس کو پیو گے بھی؟ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ تیرا پیشاب کیا پاک ہے؟ وہ ناپاک نہیں ہے؟ چاہے دوسرا پیشاب کرے پھر بھی ناپاک، تو خود پیشاب کرے پھر بھی ناپاک۔ اچھا، لا یبولن احدکم انہا ان یبول رجل فی الماء الدائم او الراکد ثم یتوضأ معه او یغتسل منه۔ آگے روایت ہے بھی قال حدثنا علی بن معبد بن نوح البغدادی قال حدثنا عبداللہ بن بکر السہمی قال حدثنا ہشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تھا نہا، رسول اللہ کا ذکر نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اس میں فرق یہ ہے، محمد بن سیرین نے یہ روایت ہشام بن حسان کے سامنے ذکر کی تو اس میں کہا کہ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ روایت سنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، آپ نے فرمایا لا یبولن، ہرگز پیشاب کبھی بھی نہ کرے۔ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، کبھی بھی ہرگز پیشاب کوئی شخص نہ کرے تم میں سے
فی الماء الدائم، ماء دائم کے اندر. پھر یہ الذی لا یجری، یہ اس کی تفسیر ہے. ماء دائم کا مطلب کیا ہے؟ ماء دائم کا مطلب ہے الذی لا یجری، جو پانی جاری نہ ہو، اس میں کوئی پیشاب نہ کرے. ثم یغتسل فیہ، کہ پھر اس میں غسل کرے. منع کیا. یہ روایت بھی صحیحین کی ہے، بخاری اور مسلم کی، ابو داؤد اور گویا کہ سنن کی بھی، یعنی صحاح اور سنن کی روایت ہے. 66 کی روایت ہے کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ. آگے روایت وبہ قال حدثنا یونس بن عبد الاعلی، یونس بن عبد الاعلی ابو موسیٰ الصدفی، ابو موسیٰ الصدفی، یونس بن عبد الاعلی ابو موسیٰ الصدفی، یہ ثقہ بصری راوی ہے، تعلق ان کا بصرہ سے ہے، ثقہ راوی ہے اور صحیح مسلم کے روات میں سے. وہ فرماتے ہیں حدثنا یونس بن عبد الاعلی ابو موسیٰ الصدفی قال اخبرنی انس بن عیاس، انس بن عیاس بن زمرہ اللیثی المدنی، ثقہ راوی ہے، عن الحارث ابی ذباب، حارث بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن سعد بن ابی ذباب، پورا نام یہ ہے. عن الحارث بن ابی ذباب، حارث ابی ذباب ان کے باپ نہیں ہے، بلکہ حارث کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے. عبد الرحمن کے والد کا نام عبداللہ بن سعد ابی ذباب ہے. وہ فرماتے ہیں وہ ہوا، یہ حارث بن ابی ذباب رجل من الازد، یہ قبیلہ ازد کے ایک شخص ہے جس کو ازدی کہتے ہیں، ازدی کہتے ہیں. تو یہ ازد قبیلہ ہے یمن کا. عن عطاء بن مینا، عن عطاء بن مینا، عن عطاء بن مینا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں، عطاء بن مینا یہ مدنی اور بصری راوی ہے، صدوق ہے، ابو ہریرہ کے شاگرد ہے رضی اللہ عنہ. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، خبردار کوئی بھی شخص کبھی بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. ثم یتوضأ منہ، کہ پھر اس سے وضو بھی کرنے لگ جائے. او یشرب، پہلے وضو، پہلے غسل، پھر وضو یا غسل. اب یہاں کیا ہے، وضو یا اس سے پینا شروع کر دیں، وہیں سے گلاس میں پانی بھر دیا یا چھلو میں پانی بھر دیا، جہاں پیشاب کے تو پینا شروع کر دیا. یہ تو فطرت کے خلاف ہے بھائی. فطرت سلیمہ اس بات سے گھن کرتی ہے، نفرت کرتی ہے کہ جہاں تم پیشاب کرو ٹھیک ہے، وہاں کوئی بھی نجاست نہ ہو، بالکل آپ پاک صاف کر دے، اس کو ایسا صاف کر دے کہ نہ بو کا اثر ہو، نہ اس میں رنگ کا کوئی اثر ہو، لیکن برتن بالکل پاک ہے، کسی نے اس کو استعمال بھی نہیں کیا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو پیشاب پاخانہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو، کوئی بھی اس میں پیے گا نہیں، کوئی بھی اس میں کھائے گا نہیں کہ یہ تو برتن ہے، ابھی تو اس کو استعمال نہیں کیا گیا ہے، لہذا اس میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں. تو کہیں گے ٹھیک ہے بھائی نہیں ہے، اور آپ اس میں کھانا شروع کر دیں تو دوسرے لوگ جب آپ کو دیکھیں گے وہ کہیں گے مولوی جی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں کہا تم نہیں دیکھتے میں کھانا کھا رہا ہوں. تو کس چیز میں کھا رہا ہوں بھائی؟ یہ برتن تو کھانے کا برتن نہیں ہے، یہ تو پیشاب پاخانہ کے لیے برتن بنایا گیا ہے. کموڈ دراستے نے کموڈ اور پائے کی زیادہ امری اپنی انگلش کموڈ ایک ریوال اور شروع جاؤ جان بھی امری اپنی لیکن داتا سا کوئی روح کہتے ابو خالد اپنے خبر کرو لیکن سانتلو لاہور کا
nah zaman itu butuh kita solusi solusi data sistem baru dia kalau